سے یہ کیس چل رہا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر پیش نہیں ہوتا، 200-250 لوگ یہاں آ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا اور جج صاحب کچھ کر نہیں سکتے انویسٹیگیشن آفیسر کے دلائل کے بغیر۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم نے کہا 1 سال ہو گیا، اب تک ضمانت کی توسیع نہیں ہوئی، ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو جیل میں ڈال دیں، پولیس جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے، ہمارا ٹرائل تو کریں، اگر مجرم ہیں تو جیل میں ڈال دیں۔ عدالت نے کہا عدالت کا کام کسی کو جیل میں ڈالنا نہیں ہے، 1 سال بعد آپ کو اچانک پریشانی شروع ہو گئی، آپ دوسری مرتبہ آج میرے سامنے پیش ہوئی ہیں، جس پر علیمہ خانم نے کہا تفتیشی افسر کو تاخیر کرنے پر جیل میں ڈال دیں۔ عدالت نے کہا یہ آپ کہاں سے ذہن میں لائیں کہ جیل میں ڈال دیں؟ 1.25 سال سے جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس چل رہا ہے مگر تفتیشی افسر پیش نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ آج پولیس نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسر رات دیر تک کیس پر محنت کرتا رہا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ سال سے یہ کیس چل رہا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر پیش نہیں ہوتا، 200-250 لوگ یہاں آ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا اور جج صاحب کچھ کر نہیں سکتے انویسٹیگیشن آفیسر کے دلائل کے بغیر۔ آج انویسٹیگیشن آفیسر اس لیے نہیں پیش ہو سکا کیونکہ رات وہ بہت محنت کر رہا تھا یہ کیس تیار کرنے کے لیے، لیٹ ہو گیا تو وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ پولیس نے ابھی جج کو کہا ہے آج بیل نہیں مل سکتی، جج صاحب کو ہم نے کہا یا اس کو جیل بھیج دیں یا ہمیں جیل بھیج دیں، جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ یہ اس وقت ہمارا امتحان نہیں ہے، یہ امتحان تو ججز کا ہے۔ عدت جیسے کیس کو جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے جب تک القادر میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا نہ دے دیں۔ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ججز کی جس طریقے سے آبزرویشن آئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کارروائی کی ہے، انہوں نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی۔ یہی ریزن ہے کہ آج سینٹ بھی ڈسپروپورشنیٹ، یہ آئین کے روح کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامینیشن پیپر سارے کینڈیڈیٹ کے جمع کروائے تھے۔ پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ پاکستان تحریک انصاف نے 828 کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیے تھے۔ وومن کے لیے بھی ریزرو سیٹ کے لیے پرائیورٹی لسٹ ایشو ہو چکی تھی، وومن کو کہا گیا تھا کہ نامینیشن فارم فائل کرے، اس کی اسکروٹنی بھی ہونی تھی، لیکن بدنیتی الیکشن کمیشن نے وومن کی اسکروٹنی کو 29 تاریخ تک دسمبر تک سر انجام نہیں دیا تھا۔ انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے 29 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ریزرو سیٹوں کے لیے چاہے وہ وومن ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ان کی اسکروٹنی ہم 13 جنوری کو کریں گے، اور 13 جنوری وہ ڈیٹ تھی جس کو نشان الاٹ ہونے تھے۔ 13 جنوری سپریم کورٹ کا ڈیسیجن رات 11 بجے آیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ کر دیے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے نامینیشن پیپر پہ بھی سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا، سرٹیفکیٹ اس کا جمع ہوا تھا، لیکن جب ان کو پتہ تھا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس پر ہے تو آن پرپز بدنیتی پہ اس کو بھی آزاد کینڈیڈیٹ کا نشان الاٹ کر دیا تھا۔ جب یہ سیٹیں آئیں الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق آزاد الیکشن نشانات پہ جب ہم سیٹیں جیت کے آئیں تو کے پی کے سے 91 ایم پی ایس، نیشنل اسمبلی کے 85 ایم این ایس، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی اے، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی اے نے ودن 3 دن کے اندر جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اس سے متعلق ہم نے 780 پیجز کے کاغذات
इलेक्शन कमीशन में फाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आईन के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिज़र्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आईन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिज़र्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिज़र्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहाँ भी इलेक्शनें रोक ले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। बिलावल की तनकीद का तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने करारा जवाब दिया। कहा जिस गवर्नर हाउस में बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत ने दहशतगर्दों से मुआहदे किए। दहशतगर्दों से माहिदों का आगाज़ तब हुआ जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर थे। तालिबान के साथ बातचीत पर बिलावल साहब ने कल बात की। दहशतगर्दों के साथ मुआहिदों का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। अगर खैबर पुख्तूनख्वा या वफाकी हुकूमत जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे अगर उन्होंने कोई मुआहिदा किया है तो उसका कोई दस्तावेजी सबूत लेकर सामने आए। बातचीत और मुज़ाकरात का एक दौर चला था, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं थे। इन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात भी हुए, इन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात खत्म भी हुए। पूरे मामले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहाँ से आ गई कि हमने उनको ला के बसाया। इनको ये कहता हूँ कि अगर कोई तालिब है हमें बता दें, हम खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जितने अरसा भी वजीर खारजा रहे उस दौरान इसने एक विजिट नहीं किया अफगानिस्तान का। पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान के अवाम के खर्चे पे सैर सपाटे करता रहा। अमेरिका ये कई बार गया, वहां वाशिंगटन में सजदे वजदे भी किए। खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम का तो इसको बहुत दुख है। सिंध में आपको पता है, आपकी मीडिया भी मैंने पढ़ा कि एक बंदे ने 15 दिन की बेटी अपनी गुर्बत की वजह से दफन करने की कोशिश की। बच्चे वहां भूख से मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए बहुत तेजी है। कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जो फंड है वो हमने तालिबान को भत्ते देने में इस्तेमाल किए हैं। सरकारी फंड कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हाल बता, सरकारी फंड सिंध में यकीनन आपकी जेबों में जा रहा है, वरना सिंध में नजर आता तरक्याती कामों का लेवल। कराची में पुलिस ने वक्त पर तनख्वाह ना देने पर सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर बताइए। देखिए, वक्त पर तनख्वाह ना देने की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनी मालिक के नवीद का कत्ल हुआ था, जिसका मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में मकतूल के भाई इम्तियाज की मुदीर में दर्ज कर लिया गया, जिसका कहना है कि भाई नवीद यूरोटेक सॉफ्टवेयर कंपनी का CEO था, जिसमें एक शुएब नामी मुलाजिम भी काम करता था और तनख्वाह ना मिलने की वजह से उसने पहले भाई से तल्ख कलामी की और छुरियों के बाद से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जो जख्मों की ताब न रहते फौत हो गए। जबकि पुलिस का कहना है कि 9 माह कबल शुएब नौकरी पर लगा था, जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी और 3 माह की आउटस्टैंडिंग जो तकरीबन 4.5 लाख बनते हैं। और उसने इस कंपनी के मालिक को बताया कि उसके वालिद की तबीयत खराब है और वो उसको अस्पताल में दिखाना चाहता है, लेकिन तनख्वाह वक्त पर अदायगी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज जब झगड़ा बढ़ा तो उसी दौरान वो अपने हमरा लाई हुई छुरी से उसने हमला कर दिया और मामला कत्ल तक जा पहुंचा। इस मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत रवाना कर दिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। आपका शुक्रिया नज़ीर। दफातर और रहायशी इलाकों में CCTV कैमरों का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्क करार। CCTV को साइबर हमलों से महफूज रखने के लिए वफाकी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। अलीम मलिक इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए अलीम। जी, दफातर और रहायशी इलाकों में चूँकि CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम अब इन CCTV कैमरों को साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्क करार दिया गया है। इस हवाले से साइबर हमलों से महफूज रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने
گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ CCTV کیمروں کی مدد سے انٹرنیٹ کے ذریعے کیونکہ کہیں سے بھی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے، تو اس میں اس لحاظ سے ان CCTV کیمروں کو جو ریموٹ ایکسیس ہے وہ نہ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ CCTV کیمروں کی جو رسائی ہے اس کو چند افراد تک ہی محدود رکھا جائے تاکہ اس کو سائبر حملوں سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صارفین یا جن دفاتر میں یہ کیمرے لگے ہیں وہاں پر ان کی وقتاً فوقتاً کنفیگریشن کی جائے اور ان کا جو سسٹم ہے اس کا آڈٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ صارفین یہ جو CCTV کیمرے ہیں ان کا ریسپانس پلان جو ہے وہ مرتب کر کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ CCTV وینڈرز کی جانب سے جو جاری ہونے والی سیکیورٹی ایڈوائزریز ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ جی شکریہ عالم۔ خبر یہ کہ چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گا۔ چائنا انرجی کمپنی کے MD وانگ ہوئے کی میڈیا سے گفتگو بات کریں گے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب آگاہ کیجیے۔ جی آج انہوں نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً $13 ارب کی انویسٹمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مزید $17 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں پاکستان میں ہائیڈرو پروجیکٹس کے لیے کی جائے گی، اور خاص طور پہ جو سکی کنارے پروجیکٹ ہے جو اس انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تاحال وہ مکمل ہونے والا ہے، اور اس کو نیشنل گریڈ سے منسلک کرنے کے لیے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سکی کناری جو پروجیکٹ ہے اس کی تقریباً $1.9 ارب کی اس کی جو ہے وہ کاسٹ ہے، جو کہ تمام کے تمام چائنا کی انویسٹمنٹ کمپنی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ 4 بڑے پروجیکٹ جس میں داسو، بھاشا، آزاد پتن اور بالاکوٹ، مومن ڈیم، یہ تمام کے تمام پروجیکٹ جو ہے اسی کمپنی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 8,000 میگا واٹ جو ہے فی الحال ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ جی شکریہ شعیب۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچز گیری کرسٹن، جیسن گلیسپی اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے ملاقات کی۔ شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی چیئرمین PCB محسن نقوی سے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن، ریڈ بال کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے ایک اہم ملاقات کی ہے جس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کوچنگ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیٹنگ، بولنگ، خصوصاً فیلڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے جامع پلان جو ہے وہ وضع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کھلاڑیوں کی ٹیم میں شمولیت فٹنس مشروط ہوگی۔ پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اچھے کمبینیشن کا فقدان ہے۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا، جبکہ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کوچز کو فری ہینڈ دے دیا، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اب پورا اعتماد ہے، کھلاڑیوں کی کوچنگ کے حوالے سے آپ کو پوری سپورٹ دیں گے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکی کوچز نے ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے پلان سے آگاہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کوچز کی تجاویز سے اتفاق کیا، جبکہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جی پلیز۔ جی میں اگر کچھ ایڈ کروں، اس میں آج ہماری استدعا عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو 2 ٹوک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے، وہ ہر ایوان میں سنائی دے، وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے۔ ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا۔ اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، یہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی۔ ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی، ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ، ہم نے یہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی ہے۔ عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے، اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ پاکستان کی عوام گواہ رہے، آپ گواہ رہنا۔
بہت شکریہ. کمل شوزب بی جو ہماری ویمن کی صدر ہیں, آپ بات کیجیے. تھینک یو جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا جو کیس ہے وہ اب ریزرو ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ریزرو سیٹس پہ ریزرو فیصلہ جب آئے تو وہ ٹھیک آئے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے بیرسٹر صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا. انہوں نے پاکستان کی عوام کی آواز پہنچائی اس اعلیٰ عدالت میں. ووٹر کے ووٹ کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو اجاگر کیا, اور تمام جو ورکر خواتین ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. لیکن میں اپنی عدالت سے یہ امید رکھتی ہوں کہ جو پاکستان کی عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا, جن کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ اپنی سیٹس ایک جو فارمولا بنایا ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق اس پارٹی کو ملنی چاہیے. سنی اتحاد کونسل کے انڈر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو ملنی چاہیے. تو امید ہے کہ وہ ملے گی. آئین اور قانون کے مطابق جمہوریت کا جو اسپرٹ ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے گا. پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کو مد نظر رکھا جائے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ہر ممبر اسمبلی کا ایکول ہوتا ہے, اس کا ایکول ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے ایکول پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور ایکول رائٹس ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام جس لوگوں کو, جن نمائندوں کو, جس پارٹی کو ووٹ نہ دے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سیٹیں تحفے میں اٹھا کے دے دے. نہ یہ مال غنیمت ہے اور نہ یہ کسی کی مرضی سے تحفے میں دی جا سکتی ہیں. یہ عوام کے جو ووٹ کا رائٹ ہے اور جس کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے مطابق پروپورشن آف ریپریزنٹیشن جو اسپرٹ ہے جمہوریت کی, جو اسپرٹ ہے پارلیمنٹری اسٹائل آف ڈیموکریسی کی, اور جو اسپرٹ ہے ہمارے آئین کی, اس کے مطابق یہ ملنی چاہیے سیٹس. اور بہترین طریقے سے دلائل دیے گئے اور امید ہے کہ آئین کے جو نقطے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سارے کیس میں جو اتنے مہینے سے یہ چل رہا تھا عوام کے جو ووٹ کی سینکٹیٹی ہے اس کی پامالی سے اس کو بچایا جائے گا. اور آنے والے وقت کے لیے جو لیجسلیشنز ہونے جا رہی ہیں کسی ایسی پارٹی کو یہ سیٹیں مال غنیمت کے طور پہ نہیں تحفے میں دی جائیں گی جس کو وہ ناجائز طریقے سے استعمال کرے اور عوام کی ایما کے بغیر, عوام کے مینڈیٹ کے بغیر اسمبلیوں میں آ کے اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرے جو نہ عوام کو قابل قبول ہو, نہ کسی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہو اور نہ جمہوری جماعتوں کے کسی حق میں ہو. تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جب بھی آئے گا فیصلہ بہتر فیصلہ ہے. امریکہ نے پاکستان میں 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور لوٹ مار کے واقعات کی مخالفت کر دی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا, ہم پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں. احتجاج کے لیے پرامن راستہ اختیار کرنا چاہیے. Legitimate free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. And all protests should be conducted peacefully, and governments should deal with them consistent with the rule of law and respect for free speech. So the Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists. We have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with a range of Pakistani civilian institutions and regularly engage the government of Pakistan to identify opportunities to build capacity and strengthen regional security, including at our annual high-level counterterrorism dialogue. تو یہاں آپ کو اہم خبر دیں, سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سماعت جاری تھی اور اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا اس سماعت میں کہ انتخابات میں مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی. فیصلے کو اب محفوظ کر لیا گیا ہے. راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ محسن, آگاہ کیجیے, کب سنایا جائے گا فیصلہ؟ دیکھیے, اس حوالے سے ابھی بینچ مشاورت کرے گا. تاہم ابھی جو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت مکمل کر لی گئی ہے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے جواب الجواب جو ہے وہ کیا گیا, اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جب یہ سماعت کنکلیوڈ ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم اس معاملے پر مشاورت کریں گے
اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنائے گی، اور تمام جو فریقین کے وکلاء ہیں ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے اب فیصلہ محفوظ کر چکی ہے۔ آج اہم دلائل بھی دیے گئے فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا تو سندھی اتحاد کونسل میں جانا درست تھا، میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو ہوا وہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی۔ جسٹس جمال مدوخیل نے اس موقع پر یہ ریمارکس بھی دیے کہ سوچ کر جواب دیں، کیا پی ٹی آئی کو یہ نشستیں واپس نہیں چاہیے؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اگر عدالت آئینی تشریح سے ایسے نتیجے پر پہنچے تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کراتے ہی واپس لے لیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے نظریاتی کا ٹکٹ واپس لینے کو تسلیم بھی کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نقطہ سمجھ آ گیا، اب آپ آگے بڑھیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کو جو ریکارڈ جمع کرایا وہ مشکوک ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس دیے گئے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ریکارڈ چھپایا گیا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس کرنے کی کوشش کی لیکن آر او سے ریسیونگ لی تھی۔ الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں چھپائی ہیں۔ لگتا ہے الیکشن کمیشن بطور ادارہ نہیں صرف کیس جیتنے آیا ہے، یہ جسٹس شاہد وحید نے اپنے ریمارکس میں کہا۔ آپ کا شکریہ۔